تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسلام میں بیوی کے جو حقوق رکھے گئے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی جو سورہ روم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ روم کے اندر اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ روم کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ آسمان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، زمین اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دن اور رات کا آنا جانا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دن اور رات کا چھوٹا اور بڑا ہونا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، زمانے کا مختلف ہونا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام باتوں کا تذکرہ سورہ روم کے اندر کیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نکاح جیسے مقدس رشتے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے جوڑے انسانوں میں سے بنائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے جوڑے انسانوں میں سے بنائے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو انسانوں کے جوڑے جانوروں میں سے بنا دیتا تو یہ بڑی بے شرمی والی بات ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو انسانوں کے جوڑے جناتوں میں سے بنا دیتا تو خوف و ہراس والا معاملہ ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے جوڑے انسانوں میں سے بنائے۔ ایسا کیوں کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، ایک دوسروں سے سکون حاصل کرو۔ پتہ یہ چلا کہ ازدواجی زندگی کا مقصد ہے سکون حاصل کرنا، راحت حاصل کرنا، آرام حاصل کرنا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو ازواج مطہرات آپ کو سکون دیا کرتی تھیں، آپ کو تسلیاں دیا کرتی تھیں، اور ازواج مطہرات اگر کسی پریشانی میں ملوث ہو جاتی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلاسا دیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ازدواجی زندگی کا مقصد ہے سکون حاصل کرنا، راحت حاصل کرنا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، بہت زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے آئیے ہم اور آپ آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام میں بیویوں کے حقوق کیا ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، شریعت اسلامیہ میں اگر دیکھا جائے تو بیویوں کے جو حقوق رکھے گئے ہیں ان حقوق میں سب سے پہلا حق عورت کا یہ ہے کہ اس کا مہر ادا کیا جائے، اس کا مہر ادا کیا جائے۔ یہ شوہروں کے لیے ضروری ہے، واجب ہے۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرما رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا کہ تم خوشی بخوشی راضی براضی اپنی عورتوں کو مہر دے دیا کرو، اپنی عورتوں کو مہر دے دیا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ مہر کا دینا یہ شوہروں کے لیے ضروری ہے اور یہ بیوی کے حق میں سے ایک حق ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مہر کے تعلق سے بہت زیادہ کوتاہیاں، بہت زیادہ غلطیاں آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں پیدا ہو گئی ہیں۔ لاکھوں روپے کا مہر محض دکھلاوے کے لیے، محض ریاکاری کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، لکھا دیا جاتا ہے اور پھر بڑی مشکل سے، بڑی تکلیفوں کے ساتھ اس مہر کو ادا کیا جاتا ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی کا آخری وقت آ جاتا ہے، ہم اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر بیویوں کو بلا کر کے ان کے سامنے گڑ گڑا کر، ان کے سامنے جو ہے باتیں رکھ کر کے ان سے مہر کو معاف کرا لیا جاتا ہے۔ یا پھر ایسے بہت سے بھائی بھی ہوتے ہیں جو مہر کو ادا ہی نہیں کرتے، لاکھوں روپے کا مہر لکھا لیتے ہیں محض ریاکاری کے لیے، محض دکھلاوے کے لیے، اور پوری زندگی مہر کو ادا نہیں کرتے، ایسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ عورتوں کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے کہ جب شادی ہو تو اس کو مہر ادا کیا جائے، اس کو مہر دیا جائے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کے اس نے خواہش ظاہر کی، نکاح کی، اے اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ موجود ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمس ولو خاتما من حدید، اگر تمہارے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی ہی ہو وہ انگوٹھی لا کر دے دو، اس کو مہر میں مقرر کر دیا جائے گا اور تمہارا نکاح کر دیا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی موجود نہیں ہے۔ کتنی سادگی والی زندگی گزارا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے تو قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں تم کو؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول مجھے قرآن کی صورتیں یاد ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ صورتیں تم اس عورت کو یاد کرا دینا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آدمی کا نکاح کرا دیا۔ اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ موجود ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حتمی زرا جو تمہارے پاس رکھی ہوئی تھی وہ کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ میرے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حتمی زرا کو مہر مقرر کر دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کرا دیا۔ یہ کس کا نکاح ہے؟ یہ کس کا مہر ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کون ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، جن کے تعلق سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جو عورتیں ہیں ان عورتوں کی سردار ہوں گی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ میرے مسلمان بھائیوں،
اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین مہر وہ ہے جو آسانی سے ادا ہو جائے، جو آسانی سے ادا ہو جائے۔ لوگوں میں ریا اور نمود کے لیے لاکھوں روپے مقرر کر دینا، لاکھوں روپے لکھا دینا اور یہ سوچنا کہ لوگوں میں ہمارے تذکرے ہوں گے، لوگوں میں ہماری واہواہی ہوگی، اور پھر پوری زندگی اس مہر کو ادا نہ کرنا، یاد رکھیے یہ بیوی کے حقوق کو مارنا ہے، یہ عورت کے حقوق کو مارنا ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی آپ سے اس سلسلے میں سوال کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے جو حقوق شریعت اسلامیہ کے اندر رکھے گئے ہیں، کھانا پینا، اس کا اوڑھنا پہننا اور جائز اخراجات کو پورا کرنا یہ شوہر کے ذمے ہے، یہ بیوی کا حق ہے، اور اس حق کو پورا کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کتاب الحج کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر اہم مسائل کو بیان کر رہے تھے۔ انہی اہم مسائل میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بیویوں کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ شوہروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو اچھے انداز میں کھانا کھلائے، معروف انداز میں انہیں کپڑے پہنائے، یہ شوہر کے لیے ضروری ہے، یہ بیویوں کا حق ہے۔ اسی طرح سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حکیم بن معاویہ القشیری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یاد رکھیے، توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنیے، اللہ کی قسم اگر اس حدیث پر ہم اور آپ عمل پیرا ہو جائیں، اللہ کی قسم ہمارے گھر ایک مثالی گھر بن جائیں گے، جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی بن جائیں گے۔ حضرت اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کے ہم پر حق کون سے ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی سونے کے حروف میں لکھے جانے والے الفاظ ہیں وہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت، ان تطعمها اذا طعمت، جیسا تم کھاتے ہو ویسا اپنی عورتوں کو کھلاؤ، جیسا تم کھاتے ہو ویسا اپنی عورتوں کو کھلاؤ۔ آج ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے، فتنہ اور فساد کے جو معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر ان معاملات، ان فتنے اور فساد کی جڑ کو اگر ہم اور آپ دیکھنا چاہیں تو اس حدیث پر عمل نہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت، جیسا تم کھاتے ہو ویسا اپنی عورتوں کو کھلاؤ۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ بارہا یہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم بڑی ہوٹلوں میں جا کر بریانی اور مرغ مسلم اڑا کر آ جاتے ہیں اور گھر میں بیوی بچے دال چاول اور پالک سے گزارا کرتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تطعمها اذا طعمت، جیسا تم کھاتے ہو، جس طرح کا کھانا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسا کھانا اپنی عورتوں کے لیے پسند کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جتنا قیمتی اور بہترین لباس تم اپنے لیے پہننا پسند کرتے ہو ویسا ہی قیمتی اور بہترین لباس اپنی عورتوں کے لیے بھی پسند کرو۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنیے،
چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیویوں کے چہرے پر مار دینا یہ آج کا معمول بن چکا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوئی اور بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اس کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ کہ خبردار کبھی بھی تم اپنی عورتوں کے چہروں پر نہ مارنا، کبھی بھی تم اپنی عورتوں کے چہروں پر نہ مارنا۔ وَلَا تُقَبِّ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی عورتوں کو کبھی گالی گلوچ نہ کرنا، اپنی عورتوں کو کبھی برا بھلا نہ کہنا۔ آج معاملہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم اور آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، تیری ماں ویسی ہے، تیرا باپ ویسا ہے، تیرا بھائی ویسا ہے، تیرے خاندان والا ایسا اور ویسا ہے۔ شوہر تو شوہر، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ گھر میں موجود جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ سسر ہو، چاہے وہ نند ہو، شوہر کا ساتھ میں ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس عورت کو ایک غلام اور نوکر سمجھتے ہوئے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُقَبِّ خبردار کبھی بھی اپنی عورتوں کے ساتھ گالی گلوچ نہ کرنا۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ اور اپنا زیادہ تر وقت اپنے گھر میں گزارنا۔ کتنی پیاری تعلیم ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دی ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہم اور آپ اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارے گھر مثالی گھر بن جائیں گے اور جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی بن جائیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، نکاح کے اس مقدس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے، محبتوں کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری پیاری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، تم اللہ کی رضا کے خاطر جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، مساجد میں دیتے ہو، اداروں میں دیتے ہو، محتاج اور ضرورت مندوں میں خرچ کرتے ہو، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور بھی ضرور عطا کرے گا۔ یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت اگر تم اپنی بیوی کے منہ پر نوالا ڈالتے ہو، لقمہ ڈالتے ہو، اس کا اجر بھی اللہ رب العالمین تمہیں ضرور بے ضرور عطا کرے گا۔ کتنی پیاری تعلیم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دی ہے۔ محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا جاتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو غریب، مسکین، ضرورت مندوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جو بیوی پر خرچ کیا جاتا ہے۔ ان تمام کے تمام دیناروں میں سب سے زیادہ اجر والا دینار وہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی عورتوں پر خرچ کیا جائے، جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے۔ بیوی کا حق فی سبیل اللہ پر مقدم ہے، بیوی کا حق غلام کے آزاد کرنے پر مقدم ہے، بیوی کا حق غریب اور مسکینوں پر خرچ کرنے سے مقدم رکھا گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس کی اہمیت کو سمجھیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کو ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، انہیں اتنی رقم نہیں دیتے کہ جس سے ان کی جائز ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، ایسی صورت میں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کسی کا شوہر اسے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رقم نہیں دیتا تو وہ عورت
اس کے جیب سے، اس کی تجوری سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رقم نکال سکتی ہے، پیسہ نکال سکتی ہے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی وبال نہیں آئے گا۔ مسلم کی حدیث ہے، ہند بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، میرا شوہر ابو سفیان بخیل ہے، میرا شوہر کنجوس ہے، وہ مجھے اتنی رقم نہیں دیتا، مجھے اتنا پیسہ نہیں دیتا کہ میری ضرورتیں پوری ہو سکے۔ میں کیا کرتی ہوں؟ ان کے مال سے، ان کی تجوری سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسے نکالتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں پریشان ہوں اس بات کو سوچ کر کہ کہیں میں گناہ گار نہ ہو جاؤں، کل قیامت کے روز میری اس بات پر پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، تم گنہگار نہیں ہو۔ تمہارا شوہر اگر بخیل ہے، تمہارا شوہر اگر کنجوس ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، تمہارے جائز اخراجات کو پورا نہیں کرتا، تو تم اس کے جیب سے، اس کی تجوری سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسے نکال سکتی ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، شریعت نے جہاں ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے، وہیں ہمیں اور آپ کو فضول خرچی کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ آج کل بعض گھرانے ایسے ہیں کہ شاپنگ کے نام پر ہزاروں روپے مہنگی مہنگی چیزیں ہزاروں روپے کی خریدی جاتی ہیں، گرچہ وہ استعمال میں آئیں یا نہ آئیں۔ یہ نیک بندوں کی پہچان نہیں ہے، یہ نیک بندوں کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر نیک بندوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، بخیلی نہیں کرتے، بلکہ بین درمیانے راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ بیویوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے عورتوں کے جو حقوق رکھے گئے ہیں، بیویوں کے جو حقوق رکھے گئے ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ مہر دے دیے، کھانا کھلا دیے، کپڑے پہنا دیے، لیکن اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو، انہیں پریشان کر رہے ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہو، تو سمجھ لو کہ ان کے حق کو مار رہے ہو۔ شریعت ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بیان فرما رہا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مردوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اپنی شوہروں، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی گزارو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرم انداز میں گفتگو کرو، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرو، راحت اور سکون والی زندگی گزارو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تمہاری عورتوں میں اگر کوئی ایک برائی ہے، کوئی ایک کمی ہے، تو اس کے اندر دوسری اچھائیاں بھی ہیں۔ شریعت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اس ایک کمی کو نظر انداز کر دو اور دیگر جو اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو اپنے سامنے رکھو اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کرو۔ ہماری اور آپ کی بیویوں میں، ہماری اور آپ کی عورتوں میں اگر کوئی ایک کمی ہے اور اس کے اندر اگر 10 اچھائیاں ہیں تو اس ایک کمی کو نہ دیکھو بلکہ ان 10 اچھائیوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ تعلیم اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہماری اور آپ کی بیویاں تعلیم یافتہ نہیں ہیں لیکن نماز کی پابند ہیں، گھروں کے کام کاج کو سنبھالنے والی ہیں، تو یہ نہیں دیکھو اس کی یہ جو کمی ہے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اس کو نہیں دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نمازوں کی پابند ہے، وہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی ہے، وہ گھر کے کام کاج کو سنبھالنے والی ہے، اچھے اخلاق والی ہے، اچھے کردار والی ہے۔ یہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ اس کے اندر یہ کمی ہے کہ وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔
میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کو دیکھیے، اپنی عورتوں کے ساتھ وہ کس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ہمیشہ نرمی سے بات کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیویوں کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے جاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کامل مومن وہ ہے، مکمل ایمان والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے کہ تم میں کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیں۔ ہمارے بعض مسلمان بھائی ہمیں اور آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اپنی دکانوں میں، اپنے آفس میں، اپنی ملازمت کی جگہ میں اپنے دوست اور یاروں کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ اخلاق کا پیکر نظر آتے ہیں۔ ان کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ایسا لگتا ہے کہ یہ زندہ اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن یہی لوگ جب اپنے گھروں میں آتے ہیں، اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں، باہر کا جتنا سارا ٹینشن ہوتا ہے، باہر کی جتنی ساری آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ سارا کا سارا غصہ اپنی بیویوں پر نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہ آئے۔ اسی طرح سے عورتوں کے متعلق پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے۔ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عورتوں کے متعلق میری وصیت قبول کرو اور یاد رکھو کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی کا سب سے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کو اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے؟ پیارے نبی فرما رہے ہیں اگر کوئی کوتاہی، اگر کوئی کمی، اگر کوئی لغزش تمہاری عورتوں سے ہو جائے، تمہاری بیویوں سے ہو جائے تو زبردستی اس کو صحیح اور سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم اس کو زبردستی صحیح کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، یعنی تمہارے اور اس کے درمیان طلاق ہو جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے عورتوں کے جو حقوق بتائے گئے ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق بیویوں کا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے خلا لے سکتی ہے، لیکن شرعی عذر کے بنا پر۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ یاد رکھیے، عورت شادی ہو کر ہمارے گھر جو آتی ہے، ہمارے اور آپ کے گھر میں عورت شادی ہو کر اس لیے نہیں آتی کہ اس کے گھر میں سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس کے گھر میں کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، اس کے گھر میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، بلکہ انسانیت کا تقاضا ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کو مشروع کیا ہے۔ نکاح کر کے ایک عورت ہمارے اور آپ کے گھر میں آتی ہے، وہ یوں ہی نہیں آتی۔ میرے مسلمان بھائیوں، تو یہ خلا کا حق بیوی کو شرعی عذر کے بنا پر دیا ہے۔ شرعی عذر کی بنیاد پر ایک عورت جو ہے اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے، اور وہ شرعی عذر کیا ہے؟
شوہر حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کو تنگ کر رہا ہے، شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا بیوی کے لیے دشوار گزار ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت عورت کو یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا لے کر اس سے جدائی اختیار کر لے۔ لیکن شریعت وہیں اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق نہ مانگے، بلا وجہ اپنے شوہر سے خلا نہ مانگے۔ آج ہوتا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر عورتیں یہ تانا دینا شروع کر دیتی ہیں، عورتیں یہ دھمکیاں دینا شروع کر دیتی ہیں، مجھے تو تم چھوڑ دو، مجھے تو تم طلاق دے دو، میں تم سے خلا لے لوں گی۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وہ عورت جو بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، اپنے شوہر سے خلا مانگتی ہے، ایسی عورت جنت تو دور کی بات جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ آج ہم اور آپ جب اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو طلاق اور خلا کے معاملات ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ طلاق اور خلا کے معاملات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کو ہمیں اور آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ جو بنیادی وجہ ہیں، ان وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اپنے حقوق کی فکر ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں بس اپنا حق مل جائے، ہم سامنے والے کے حق کو دیں یا نہ دیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی ہمارے حق کو ادا کرے، بیوی چاہتی ہے کہ شوہر ہمارے حق کو ادا کرے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ اے ام المومنین، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے ہیں تو ان کا معاملہ کیسا رہتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں رہتے ہیں تو ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ میں اگر کپڑے سلتی ہوں تو میری مدد کرتے ہیں، میں کچن میں رہتی ہوں تو میرا ہاتھ بٹاتے ہیں، میں صفائی ستھرائی کرتی ہوں تو میری مدد کرتے ہیں، اور جب اذان ہو جاتی ہے تو اذان سن کر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین ایک دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آج الا ماشاء اللہ اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کر لے، کام کاج سے فارغ ہو کر، تجارت اور بزنس سے فارغ ہو کر اگر اپنے گھر میں اپنی عورتوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے، اس کے کچن میں کھڑا ہو جائے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، صفائی ستھرائی میں اگر ہاتھ بٹائے، ہمارے اپنے گھر کی عورتیں، ہمارے اپنے گھر کے مرد، ساس سسر اور نند، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اسے تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جورو کا غلام بن گیا۔ جبکہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج کا نوجوان شادی تو کر لیتا ہے لیکن گپ شپ میں، ہنسی مذاق میں، کھانے پینے میں، دوستوں یاروں کی مجلسوں میں رات کا آدھا حصہ گزار دیتا ہے، اور جب نیند کا غلبہ اس کے اوپر طاری ہونے لگتا ہے اور نیند کا غلبہ اس کے اوپر طاری ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے گھر میں آتا ہے اور اپنے بستر میں سو جاتا ہے۔ بیوی کے حقوق کس طرح سے ادا کرے گا؟ ایسی صورت میں میرے مسلمان بھائیوں طلاق اور خلا کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ تجارت سے، بزنس سے، کاروبار سے، محنت مزدوری سے اگر فارغ ہو گئے، اپنے گھر میں آ جاؤ، وہاں تمہاری بیوی ہے، وہاں تمہاری ماں ہے، وہاں تمہارا باپ ہے، وہاں تمہاری بہنیں ہیں، وہاں تمہارے بھائی ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے الگ الگ حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح سے طلاق اور خلا کے جو معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان معاملات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زبردستی حقوق عائد کرنا۔ ایک عورت شادی ہو کر جب کسی کے گھر میں آتی ہے
تو اسے پہلے ہی سے خبردار کر دیا جاتا ہے کہ تم پر نند کا یہ حق ہے، تم پر ساس کا یہ حق ہے، تم پر سسر کا یہ حق ہے، تمہیں نند کا یہ کام کرنا ہے، تمہیں ساس کا یہ کام کرنا ہے، تمہیں سسر کی یہ خدمت کرنی ہے گھر سے وہ خود کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ایک عورت جو شادی ہو کر گھر میں آئی ہے اسے کے اوپر زبردستی ان حقوق کو عائد کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ زبردستی ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ زبردستی کسی کے اوپر حقوق کو عائد کرنا یہ بغاوت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور پھر اس سے جو ہے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی عورت شادی ہو کر کسی کے گھر میں آتی ہے، وہ ساس کی خدمت کرتی ہے، سسر کی خدمت کرتی ہے، نند کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے، بہت اچھی عورت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ لیکن زبردستی حقوق عائد کرنا کہ تمہیں ہماری ماں کے پیر دبانا ہی ہے، تمہیں ہماری ماں کو وقت پر کھانا دینا ہی ہے، نہیں دو گے تو مارنا پیٹنا شروع کر دیے، یہ زبردستی ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ بحیثیت انسان، بحیثیت صلہ رحمی، انسان کو ایک دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہیے، ایک دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، لیکن زبردستی حقوق عائد کرنا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہمارا حق مل جائے، دوسرے کا حق ہم اسے دیں یا نہ دیں اس کی ہمیں اور آپ کو فکر نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کے حقوق کو جو ہے ادا کیجئے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ حقوق کے نام پر ایک ورکشاپ منعقد ہوئی، حقوق کے نام پر ایک ورکشاپ منعقد ہوئی۔ اس میں مقرر نے جتنے بھی سامعین تھے ان تمام کے تمام سامعین کو ایک بلون دیا، ایک غبارہ دیا، اور کہا کہ مارکر سے، پین سے اس غبارے پر اپنا اپنا نام لکھ لو۔ جتنے بھی سامعین تھے تمام کے تمام سامعین نے اس غبارے پر اپنا اپنا نام لکھ لیا۔ مقرر نے کہا کہ اب ان غباروں کو ایک کمرے میں جا کر جمع کر دو، رکھ دو۔ سارے کے سارے سامعین کمرے میں گئے اور جا کر کے رکھ دیے اور واپس آ کر بیٹھ گئے۔ مقرر نے کہا کہ اب دوبارہ جاؤ اور اپنے اپنے نام کا جو بلون ہے، جو غبارہ ہے، اس کو اٹھا کر لے کر آ جاؤ۔ سارے کے سارے لوگ گئے اور اپنے اپنے نام کا بلون اٹھانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دینے لگے، ایک دوسرے کو دھکا دینے لگے، اور کسی کے ہاتھ میں کسی کا بلون آیا، کسی کے ہاتھ میں کسی کا بلون آیا، اور اپنے بلون کو حاصل کرنے کے لیے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے بلون جو ہے ایک دوسروں کے پیروں کے نیچے آ کر کچل گئے، کسی کو کچھ نہیں ملا۔ دوبارہ مقرر نے سامعین سے کہا کہ جو ہے یہ پھر دوبارہ سے غبارے مقرر نے سامعین کو دیا اور کہا کہ ان غباروں پر پھر سے اپنا نام لکھو۔ چنانچہ تمام کے تمام سامعین نے دوبارہ سے ان غباروں پر نام لکھا اور کہا کہ اس کو دوبارہ سے اسی کمرے میں جا کر ڈال دو۔ اسے ڈال دیا گیا۔ پھر مقرر نے سمجھایا کہ اب ایسا کرو کہ جس کے ہاتھ میں جو غبارہ آئے گا آپ لوگ غبارہ اٹھانا، اس میں جو نام لکھا ہوا ہے اس نام کو پڑھنا، آواز لگانا، جس کا غبارہ ہوگا اس کو وہ غبارہ دے دینا۔ چنانچہ لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ لوگ گئے، غبارہ اٹھایا، بلون اٹھایا، نام کو پکارا۔ اس طرح سے ایک دوسروں کے بلون جو ہیں، ایک دوسروں کے غبارے ایک دوسرے کو منتقل کر دیے گئے۔ کوئی بھی غبارہ نہیں پھوٹا، کوئی بھی غبارہ ضائع نہیں ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ مجھے صرف میرا حق ملنا چاہیے، دوسرے کے حقوق کی پرواہ نہیں، تو اس کے حقوق پیروں تلے کچلے جائیں گے، اس کے حقوق پیروں تلے کچلے جائیں گے۔ اور اگر یہ سوچے کہ دوسرے کو اس کا حق دوں گا تو اسے بھی اس کا حق ملے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شوہر کے جو حقوق ہیں بیویاں انہیں دیں، اور بیوی کے جو حقوق ہیں شوہر انہیں دیں، تو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے گھر جو ہیں وہ مثالی گھر بن جائیں گے، جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام
لوگوں کے گھروں کو مثالی گھر بنا دے، جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی بنا دے، شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے والا بنا، بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمیں اس دنیا کے ہر فتنوں سے، ہر بلاؤں سے، ہر مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جنہیں تو نے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا ہے، پروردگارہ تو نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، ہم پر جو مصیبتیں طاری کی جا رہی ہیں، پروردگارہ تو ظالموں کو ہدایت دے اور ان کے ظلم کو پکڑ لے۔ الہ العالمین جیسا کہ ابھی چند دنوں پہلے ہمارے اپنے شہر میں جو معاملات ہوئے اور جو ناجائز قبضے والی جو باتیں ہوئیں، پروردگارہ اگر اس میں مسلمان اگر صحیح ہیں تو مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا